بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو تعلیم الاسلام چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفسیر قرآن کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ تفسیر کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، تفسیر کی خصوصیات اور اس کی مختلف ادوار، ٹھیک ہے، اس حوالے سے اس پوری ویڈیو میں آج ڈسکس کی جائے گی۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کو قرآن کی فہم کے حوالے سے، اس کو سمجھ کے حوالے سے اس کو لازمی دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تفسیر کا معنی سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں قرآن حکیم کے الفاظ و مطالب و مفہوم کو سمجھنا، اس کی منشا کو معلوم کرنا اور اس کی تعلیمات اور ارشادات کی وضاحت کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ ابو حیان الاندلسی یہ اپنی کتاب البحر المحیط میں تفسیر کی تعریف کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں الفاظ قرآن کے تلفظ، ان کے مفہوم، ان سے ثابت ہونے والے احکامات اور الفاظ کی ترکیب اور معنی پر بحث کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے امام زرکشی، انہوں نے تفسیر کی تعریف اس طرح سے کی ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جس کی روشنی میں قرآن حکیم کے معنی کو سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا علم ہے جس میں بشری استطاعت کی حد تک یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ الفاظ قرآن سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ مینس یہ ہوا کہ تفسیر میں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے مفہوم جو انٹینڈڈ میننگ ہے، اس کے وضاحت کیا ہے، یہ چیز ہم تفسیر میں سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہمیں عام طریقے سے معلوم نہیں ہوتی یا ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آتی، اگر تفسیر میں جائیں تو ہمیں وہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے اور ہمیں تفصیل اس کی معلوم ہو جاتی ہے تفسیر کے اندر۔ اب اس کی تفسیر جو قرآن پاک کی مختلف ادوار میں لکھی گئی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے اس کے ادوار تھے۔ قرآن حکیم کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ زمانہ نزول سے تا دم تحریر، یعنی کہ جب تک اس کو تحریر کیا جا رہا ہے، اس کی بے شمار تفاسیر لکھی جا چکی ہیں۔ ناظرین، تفسیر کی تاریخ کا بہترین زمانہ، سب سے بہترین زمانہ دور اول یعنی زمانہ نزول قرآن کا تھا۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا، یہ سب سے بہترین دور تھا اس کی تفسیر لکھنے کا۔ کیوں کہ جب صاحب قرآن بنفس نفیس موجود تھے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جب موجود تھے، تو صحابہ کرام مشکلات قرآن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے تھے، تو آپ حکم الہی سے خود جواب مرحمت فرما دیتے، یا قرآن نازل ہو جاتا یا آپ نازل شدہ آیت کی جانب صحابہ کی توجہ مبذول کرا دیتے۔ تو یہ سب سے بہترین دور تھا، کیونکہ دور رسالت تفسیر قرآن کا اولین اور بہترین دور تھا، جس میں مرکزی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو حاصل تھی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف آوری کے بعد دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت، یعنی کہ قرآن، جسے امت خیر امت وسطی اور حزب اللہ قرار دیتا ہے، یعنی جماعت صحابہ نے تفسیر قرآن کی جو تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی تھی، وہ اگلی نسل تک پہنچائی، اور یہ حضرات قرآن حکیم پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ اس میں کچھ مفسر صحابہ کرام ہیں جن کے نام یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نمایاں ترین مفسر قرآن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، ابیمان بن کعب، زید بن ثابت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ، ابو موسیٰ اشعری اور جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ صحابہ کرام تھے۔ ان کے اسماء کرام خاص طور پر قابل، اس کے علاوہ بھی تھے، لیکن مشہور جو صحابی ہیں جنہوں نے تفسیر قرآن کی، یہ ہیں۔ اس دور کی جو کہ سب سے اولین دور ہے، اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات بنتی ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن لے کر من و عن امت تک پہنچایا، جیسے کہ جیسے لیا سیم ٹو سیم ایسے ہی پہنچایا، اور تفسیر قرآن میں غیر ضروری طوالت سے اجتناب کیا۔ اس کے علاوہ کلامی اور فلسفیانہ موشگافیوں سے یہ دور بالکل پاک ہے۔
اپنے دور میں پیش آنے والے واقعات و مسائل کا حل انہوں نے قرآن پر تدبر کر کے حاصل کیا۔ بڑے بڑے معلم صحابہ نے حلقہ ہائے دروس قرآن قائم کیے اور تعلیم قرآن کو جاری رکھا۔ تابعین خوب ان سے مستفید ہوئے۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی تھی اور وہ حد الوسیع ذاتی رائے پیش نہ کرتے تھے۔ ناظرین، یہ سب سے اولین دور تھا، اور اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ تابعین کا دور شروع ہوتا ہے۔ تابعین سے مراد جنہوں نے صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کی اطاعت کی، اس کا صحابہ کرام کے بعد کا دور تابعین کا دور کہلاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تو جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی صحبت سے فیض پایا اور اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس دور میں تفسیر کے ماخذ جو تھے وہ یہ تھے: تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کی روشنی میں ہی بیان کی جاتی تھی۔ احادیث مرفوعہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر کی روشنی میں تفسیر قرآن کی جاتی تھی، اور یہی مسنون طریقہ تفسیر ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کے اقوال سے بھی رہنمائی لی جاتی، اہل کتاب کی بعض روایات سے بھی استفادہ کیا جاتا، اور یہ حضرات بذات خود بھی اجتہاد بھی فرماتے تھے۔ مشہور مفسر تابعین جن کا نام یہاں پر ذکر کرتا ہوں میں: مکہ میں عبداللہ بن عباس، مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اس طرح ان مراکز اور دیگر اسلامی شہروں: مکہ میں عبداللہ بن عباس کے شاگرد مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، طاؤس اور عطا بن ابی رباح، مدینہ میں زید بن اسلم، عبد الرحمن بن زید، کوفہ میں علقمہ بن قیس، اسود بن یزید، یہ نام قابل ذکر ہے۔ ناظرین، جب تابعین کا دور کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر جو دور شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں تبع تابعین، اور پھر اس کے بعد کے بھی جو مشہور مفسرین ہیں اب ان کا ذکر کیا جائے گا۔ تابعین کے بعد تفسیر کا نہایت وسیع اور بھرپور دور شروع ہوتا ہے۔ دور صحابہ، رسالت صحابہ اور تابعین میں تفسیر پر اس قدر کام ہو چکا تھا کہ اس کو محفوظ کرنا بہت بڑا علمی کارنامہ تھا جو اس دور میں سر انجام دیا گیا۔ یہ دور تقریباً 6 صدی ہجری تک رہا۔ اس کے بعد نیا دور شروع ہوتا ہے۔ تابعین کے بعد کے دور کی مشہور تفاسیر کی جھلک ملاحظ ہے: سفیان ثوری، یحییٰ بن سعید، اسحاق بن راہویہ، وکی بن جرح، مصنف عبد الرحمن عبداللہ بن دینار، عمر بن دینار اور عبداللہ بن مبارک کے اسماء قابل ذکر ہیں۔ ان مفسرین میں زیادہ شہرت اور مقبولیت کے لحاظ سے تفسیر تستری، عبداللہ تستری کی تفسیر ہے، اور تفسیر طبری، محمد بن جریر طبری، تفسیر ماتریدی، یہ ابو منصور ماتریدی کی تفسیر ہے، اشری ابو الحسن علی اشری کی احکام القرآن، ابو بکر حساس کی تفسیر ابن عطیہ اور تفسیر ماوردی کے نام زیادہ مشہور اور قابل ذکر ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا کہ تفسیر کیا ہے، قرآن کی تفسیر کس کس ادوار میں لکھی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک کی تفسیر کے جو ادوار ہیں ان میں سب سے پہلے بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اس کے بعد پھر صحابہ کرام کا دور ہم نے وہ ڈسکس کیا، اس کی خصوصیات ڈسکس کی۔ اس کے بعد تابعین کا دور شروع ہوتا ہے اور اس میں جو مفسرین تھے ان کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر مشہور جو تابعین تھے ان کا نام بھی میں نے آپ کو بتایا، اور تبع تابعین کا جو دور آخر میں آتا ہے پھر وہ بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔